جاوید اختر صاحب کا لکھا ہوا ایک مشہور گیت ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو۔ پنچھی ندیاں پون کے جھونکے، کوئی سرحد نہ انہیں روکے۔ سرحدیں تو انسانوں کے لیے ہیں، سوچو تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کے۔ شاعری کی دنیا میں یہ خیال بہت خوبصورت ہے کہ قدرت کی کوئی سرحد نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں۔ ندیاں اور ہوائیں ہمیشہ سے روا دوا ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جاوید صاحب نے یہی نو باؤنڈری یا کوئی سرحد نہیں والا فلسفہ اس ڈیبیٹ میں یونیورس پر بھی لگا دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا، ہمیں خدا کی طرف جانے کی یا خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کائنات بنانے کے لیے خدا کی کیا ضرورت؟ ہم بس یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے یہاں موجود ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں، کوئی سرحد نہیں۔ اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے بھائی۔ آپ اس کے بعد جا کے کہتے سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے کی کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے، یہ ہمیشہ سے تھی۔ یہ سننے میں تو ایک بڑی ہوشیار دلیل لگتی ہے، لیکن یہ دو بڑے محاذوں پر، دو بڑے پوائنٹ آف ویو پر بالکل ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک ہے ماڈرن سائنس اور دوسرا ہے لاجیکل فلاسفی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ ایک طویل عرصے تک، اب سے کچھ صدیوں پہلے تک، ایتھیسٹ واقعی یہ مانتے تھے کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے، یعنی ایٹرنل ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ کیونکہ ایک ایٹرنل یونیورس کو کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ یعنی ایتھیسٹ خدا کے وجود سے آسانی سے انکار کر سکتے تھے۔ لیکن 20th سینچری میں، 20ویں صدی میں، یہ عقیدہ مکمل طور پر چکنا چور ہو چکا ہے۔ ہم نے بگ بینگ دریافت کیا، ہم نے دریافت کیا کہ یونیورس مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایڈون ہبل نے اسے فائنڈ آؤٹ کیا۔ پھر 2003 میں دنیا کے 3 ٹاپ کاسمولوجسٹ، جس میں شامل ہیں ایرون بورڈ، ایلن گوتھ اور الیگزینڈر ویلنگٹن، ان تینوں نے مل کر BGB تھیورم بنایا، جسے کہتے ہیں بورڈ گوتھ ویلنگٹن تھیورم۔ یہ تھیورم میتھمیٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی یونیورس جو آن ایوریج اوسطاً ایکسپینڈ ہو رہی ہو، بڑھ رہی ہو، جیسے کہ ہماری کائنات ہے، وہ ماضی میں انفینٹ یا لامحدود ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایک اسپیس ٹائم باؤنڈری ہونا ضروری ہے جہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا ہوگا، وہ پوائنٹ، اس کا ایک بگیننگ، ایک آغاز ہونا لازمی ہے۔ اور سادہ سی منطق بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو چیز بھی وجود میں آنا شروع ہو، اس کا کوئی نہ کوئی کاز، کوئی نہ کوئی وجہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن چلیں ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں، آئیں فلاسفی کو دیکھتے ہیں، جسے ہم انفینٹ ریگریس جسے انفینٹ ریگریس کہتے ہیں ہم لوگ۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس یونیورس کا کوئی آغاز نہیں تھا۔ تصور کریں کہ یہ واقعات کی ایک انفینٹ چین ہے جو ہمیشہ سے پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک وجہ کے پیچھے دوسری وجہ، اس کے پیچھے تیسری وجہ، اور اس کا کوئی سٹارٹ نہیں، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں۔ میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ناممکن کیوں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم لیتے ہیں اگزامپل ایک سنائپر کی اور اس کے کمانڈر کی، جو اسے آرڈر دے گا کہ کب گولی چلانی ہے۔ تصور کریں کہ ایک سنائپر گولی چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بالکل ایکشن میں ہے۔ وہ اجازت لینے کے لیے اپنے کمانڈر کو ریڈیو کرتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے رکو، مجھے اپنے اوپر والے کمانڈر سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ کمانڈر اپنے سے اوپر والے شخص سے پوچھتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر والے سے پوچھوں گا۔ اب تصور کریں کہ یہ کمانڈرز کی ایک انفینٹ زنجیر ہے۔ اس زنجیر کو شروع کرنے والا سپریم کمانڈر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بس لوگ پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی بس اپنے پیچھے والے سے اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جاوید صاحب سے بھی، آپ سب سے بھی، کیا وہ سنائپر کبھی گولی چلا پائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ جو اجازت ہے، پرمیشن ہے، وہ تو سپریم کمانڈر، الٹیمیٹ کمانڈر سے آئے گی۔ اس کا سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، انفینٹ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ڈیپینڈنسیز کی تعداد انفینٹ ہوگی تو کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اس زنجیر کا تقاضا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو، ایک الٹیمیٹ کمانڈر ہو۔ اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، وہ سنائپر شاٹ فائر ہو چکا ہے، یونیورس موجود ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ چیز منطقی طور پر لاجیکلی ثابت کرتی ہے کہ اسباب کی یہ زنجیر انفینٹ نہیں ہے۔ کسی نے تو حکم دیا، اسے لازمی طور پر ایک سپریم کمانڈر پر رکنا پڑے گا، ایک ایسی ذات جو اجازت دیتی ہے مگر اسے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ایسی ذات جو یونیورس کو حرکت دیتی ہے مگر اسے خود کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم اسے نیسیسری بینگ کہتے ہیں،
اور اس نیسیسری بینگ کو ہم اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ آئیے مثال کے ساتھ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ریلوے کراسنگ پر کھڑے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرین گزر رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرین کا ڈبہ جسے اس کے آگے والا ڈبہ کھینچ رہا ہے، اور اس آگے والے ڈبے کو اس سے آگے والا ڈبہ کھینچ رہا ہے۔ اب تصور کریں میں آپ سے کہوں کہ اس ٹرین کا کوئی انجن ہی نہیں ہے، یہ بس انفینٹ ڈبے ہیں جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔ کیا وہ ٹرین آپ کے خیال میں کبھی حرکت کر پائے گی جس کا کوئی انجن ہی نہ ہو، صرف ڈبے ہوں؟ نہیں، کیونکہ ٹرین کے ڈبے خود سے حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہیں جسے فلاسفر کنٹینجنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ کسی اور چیز پر انحصار کرتے ہیں۔ چاہے آپ کے پاس 1 ارب 1 بلین باکس کار بھی ہوں، پھر بھی 0 + 0 کا جواب ہمیشہ 0 ہی ہوتا ہے۔ انہیں انجن کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت کہ یونیورس حرکت کر رہی ہے، کہ یہ وجود رکھتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ سب سے آگے ایک انجن کا ہونا ضروری ہے، ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے، جو سب کو کھینچتا ہے مگر اسے کوئی نہیں کھینچتا، جو تخلیق کرتا ہے مگر وہ خود تخلیق نہیں ہوا۔ یونیورس پر آ کر رک جانا ایسے ہی ہے جیسے ایک چلتی ہوئی ٹرین پر یقین کرنا جس کا کوئی انجن نہ ہو۔ یہ تو پھر سائنس نہ ہوئی، یہ تو کوئی جادو ہو گیا، بغیر انجن کے کام کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بگ بینگ سے بچنے کی کوشش کرو اور کہے کہ چلو ٹھیک ہے، شاید کائنات شکل بدلتی رہتی ہے، پہلے کوئی اور تھی ابھی یہ والی بن گئی ہے، لیکن یہ بات بھی فزکس اس بات کے دروازے بھی بند کر دیتی ہے۔ یہ بات ہمیں سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کی طرف سے پتہ چلتی ہے۔ یہ قانون بہت سادہ ہے۔ ایک کلوز سسٹم میں قابل استعمال انرجی یعنی یوزیبل انرجی ختم ہوتی جاتی ہے، انٹروپی بڑھتی جاتی ہے، ترتیب بکھر جاتی ہے۔ آپ کسی گھڑی کو چابی دے کر ہمیشہ کے لیے چلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اسے یونیورس پر اپلائی کریں۔ اگر یونیورس واقعی ایٹرنل ہوتی، ہمیشہ سے ہوتی، اگر یہ لامحدود وقت انفینٹ ٹائم سے موجود ہوتی، تو اب تک کیونکہ یہ کلوز سسٹم ہے تو انٹروپی میکسیمم ہو چکی ہوتی، تمام ستارے مر چکے ہوتے، تمام انرجی ڈفرنسز ختم ہو چکے ہوتے، نہ کوئی اسٹرکچر ہوتا، نہ کوئی گیلیکسی ہوتی، نہ کوئی لائف زندگی ہوتی، نہ کوئی کیمسٹری، بس ایک تھرمل ایکویلیبریم ہوتا، یعنی ایک ٹھنڈی اندھیری ہیٹ ڈیتھ۔ لیکن ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، ستارے اب بھی جل رہے ہیں، انرجی اب بھی فلو کر رہی ہے، کمپلیکسٹی پیچیدگی اب بھی موجود ہے۔ یہ ہمیں ایک فیصلہ کن بات بتاتی ہے کہ یہ یونیورس، یہ ہماری کائنات ہمیشہ سے نہیں چل رہی، اسے زوال پذیر ہونے کے لیے انفینٹ ٹائم نہیں ملا، یہ ابھی بھی اتنی جوان ہے کہ ایکٹیو رہ سکتی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ تو سائنس ہمیں 2 آزادانہ نتائج کنکلوژنز دیتی ہیں، فلاسفی بھی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایکسپینشن بتاتی ہے کہ یونیورس کا ایک آغاز ہے، ایک بگیننگ ہے۔ انٹروپی بتاتی ہے کہ یونیورس انٹرنل نہیں ہو سکتی۔ 2 راستے الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی منزل ایک ہے۔ اور غور کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بگیننگ سے بچنے کی ہر کوشش جو ایتھیسٹ کرتے ہیں، خاموشی سے یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ ایک بگیننگ موجود ہے۔ آپ الٹیمیٹلی اسی کنکلوژن پر آئیں گے۔ اب اس کو لاجک کے ساتھ ملا لیں۔ ایک ایٹرنل یونیورس، کائنات منطقی طور پر فیل ہو جاتی ہے کیونکہ انفینٹ ایک ریگریس سے کبھی کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آتی، اور ایک ایٹرنل یونیورس سائنسی طور پر یعنی سائنٹیفکلی فیل ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اب تک مردہ ہو جانا چاہیے تھا انٹروپی کی وجہ سے، مگر ہماری یونیورس موجود ہے اور یہ زندہ ہے، ایکٹیو ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ اس میں خدا کو کیوں لایا جائے، اصل سوال یہ ہے کہ آخر کوئی بھی چیز کیسے شروع ہوئی، ایک ایسے کاز وجہ کے بغیر جس کا اپنا کوئی آغاز نہ ہو، ایک ایسا کاز جو وقت ٹائم کی قید میں نہ ہو، ایک ایسا کاز جسے زوال نہ آئے، ایک ایسا کاز جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ نیسیسٹی ہے، یہ ضرورت ہے، ایک نیسیسری بینگ کی، غیر تخلیق شدہ، انکاسٹ، لازوال، ٹائم لیس، خود مختار، انڈیپینڈنٹ۔ اور ہم اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا یہی تعارف کرایا ہے 1400 سال پہلے۔